اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلنا فی قریۃ من نبی الا اخذنا اہلها بالبأساء والضراء لعلهم یضرعون۔ پیچھے اللہ رب العزت نے نبیوں کا ذکر فرمایا اور امتوں کا ذکر فرمایا تفصیل کے ساتھ کہ نبیوں نے کیا کہا، امتوں نے کیا کہا، نبیوں نے کیا کیا، امتوں نے کیا کیا، پھر اللہ نے کیا کیا، اللہ نے ان کا کیا انجام کیا، اچھوں کا کیا انجام کیا، بروں کا کیا انجام کیا، اس کو تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا۔ آگے اللہ رب العزت ایک عام جو اللہ رب العزت کا دستور و معمول رہا ہے امتوں کے ساتھ، نبیوں کے ساتھ، تو اس کو ذکر فرما رہے ہیں۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ہمارا دستور یہ رہا ہے کہ جب ہم کسی بستی میں کوئی نبی بھیجتے ہیں تو ان کے رہنے والوں کو فقر و فاقے میں اور تنگی میں، مرض میں مبتلا کرتے ہیں تاکہ وہ گڑ گڑائیں اور نبی کی بات پر توجہ دیں، نبی کی بات کو مانیں، ان کو یہ احساس ہو کہ ہم غلط کر رہے ہیں اور نبی جو کہہ رہا ہے وہ صحیح کہہ رہا ہے۔ لیکن پھر اس کے بعد ایسا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ پھر ان برے حالات کی جگہ اللہ تعالیٰ اچھے حالات لے آتے ہیں۔ تو جو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ایمان لے آئے تو وہ ان اچھے حالات پر شکر ادا کرتے ہیں اور ان اچھے حالات میں بھی نبی کی مانتے ہوئے چلتے ہیں، اور جو برے لوگ ہوتے ہیں جو ایمان نہیں لائے وہ اپنی نافرمانیوں میں حد سے زیادہ بڑھتے چلے جاتے ہیں، حد سے زیادہ بڑھتے چلے جاتے ہیں اور تکذیب میں اور نبی کو جھٹلانے میں حد سے زیادہ بڑھتے چلے جاتے ہیں، اور نبی جو ان کو ڈراتا ہے عذاب سے تو کہتے ہیں کہ یہ تو عذابات ہمارے اوپر پہلے بھی، ہمارے آبا و اجداد پر پہلے بھی آ چکے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت اچانک ان کے اوپر عذاب نازل فرماتا ہے اور ان کو خبر بھی نہیں ہوتی اور وہ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ یہ جو مضمون ہے، یہ جو اصول ہے، یہ جو اللہ کا دستور ہے، یہ پیچھے بھی جب امتوں کا اور نبیوں کا تفصیلی تذکرہ ہوا ہے تو اس میں دیکھا جا سکتا ہے۔ تو فرمایا کہ وما ارسلنا فی قریۃ من نبی، اور نہیں بھیجا ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی، الا اخذنا اہلہا بالبأساء، مگر یہ کہ پکڑا ہم نے ان کے لوگوں کو، اس بستی کے رہنے والوں کو، اس بستی کے لوگوں کو ہم نے پکڑا بالبأساء، فقر کے ساتھ، والضراء، اور تکلیف کے ساتھ، یعنی ان کے اوپر تنگی آئی، فقر و فاقہ آیا، ان کا مال اسباب جو ہے وہ کم ہونے لگا، تباہ و برباد ہونے لگا، مثال کے طور پر کھیتیوں میں نقصان ہونے لگا، والضراء، اور مرض میں ہم نے پکڑا ان کو، تکلیف میں پکڑا، مرض وغیرہ آنے لگے، بیماریاں آنے لگیں، وبائی امراض پھوٹنے لگے، تو ان طریقوں سے ہم نے ان کو پکڑا۔ کیوں؟ لعلہم یضرعون، امید ہے کہ وہ عاجزی کریں، گر گڑائیں، اللہ کے آگے گر گڑائیں، عاجزی کریں اور نبی کی بات کو مانیں۔ ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنۃ، پھر ہم نے برائی کی جگہ بدلے میں دی بھلائی، اچھائی۔ پھر اللہ فرما رہے ہیں کہ برے حالات کی جگہ ہم نے اچھے حالات بھیجے۔ ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنۃ، پھر ہم نے بدلے میں دیے برے حالات کی جگہ اچھے حالات، پھر ہم نے بدلے میں دی برائی کی جگہ بھلائی، حتی عفوا، یہاں تک کہ وہ زیادہ ہو گئے، یہاں تک کہ وہ بے پرواہ اور لاپرواہ ہو گئے، اپنی تکذیب میں، اپنی نافرمانی میں، اپنے جھٹلانے میں، اپنی برائیوں میں بڑھتے چلے گئے۔ اور اس موقع پر جب نبی نے جب ان کو ڈرایا کہ بھائی تم تو اپنی نافرمانیوں میں حد سے بڑھ رہے ہو تو اللہ کا عذاب آئے گا، تو انہوں نے کیا کہا؟
वकालू, और कहने लगे कद मस्सा आबाअना दर्राउ व सर्राउ, लगी थी हमारे बापों को भी तकलीफ और राहत। यानी ये तो तकलीफ और राहत ये तो आती जाती रहती है, ये तो दुनिया का मामूल है, दुनिया का दस्तूर है। हमारे आबा व अजदाद को भी कभी तकलीफ भी आई, कभी राहत और सुकून भी आया, अच्छे हालात भी आए, बुरे हालात भी आए, ये तो चलते रहते हैं। हम जो तुम्हें झुटला रहे हैं या हम जो तुम्हारी नाफरमानी कर रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इससे कुछ नहीं होगा। ये तो दुनिया का दस्तूर है, ये तो होता आया है कि कभी तकलीफ होती है, कभी राहत होती है। फ़अख़ज़नाहुम बग़ता, अल्लाह फरमाने पर हमने उनको पकड़ा अचानक, वहुम ला यशऊरून, और वो जानते न थे। फिर अल्लाह ने अपना वो अज़ाब भेजा जिसने उनको हलाक व बर्बाद कर दिया। लेकिन पीछे जिस बादशाह का जिक्र किया, बदर्रा का जिक्र किया, वो तो वो तकलीफ थी और वो फक्र फाका था जो उनको समझाने के लिए, उनको राह रास्त पर लाने के लिए भेजा गया। अल्लाह का दस्तूर है कि जब नबी भेजते हैं किसी बस्ती में तो कुछ तंगी परेशानी देते हैं ताकि उनके दिलों में आजिज़ी और इंकिसारी पैदा हो और नबी की बात को माने। लेकिन जब वो नहीं मानते तो फिर अल्लाह ताला अच्छे हालात भेजते हैं और उन अच्छे हालात में वो और ज्यादा लापरवाह और बेपरवाह हो जाते हैं, अपनी बुराइयों में बढ़ जाते हैं। फिर अल्लाह ताला अचानक वो अज़ाब भेजते हैं कि जिसके जरिए वो तबाह बर्बाद हो जाते हैं। तो फरमाया कि फ़अख़ज़नाहुम बग़ता, बस हमने पकड़ा उनको अचानक, वहुम ला यशऊरून, और वो जानते ना थे। और होना क्या चाहिए था, अल्लाह फरमाते हैं कि इसके बरखिलाफ अगर वो लोग ईमान लाते और परहेज़गारी इख्तियार करते तो उनको क्या मिलता। तो फरमाया वलौ अन्ना अहलल क़ुरा आमनू वत्तक़ौ, और अगर तहक़ीक़ बस्तियों वाले ईमान लाते और परहेज़गारी करते, लफ़तहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्ज़, तो जरूर खोल देते हम उनके ऊपर बरकतें आसमान से और जमीन से। अगर झुटलाने की बजाय, नाफरमानी की बजाय बस्ती वाले अल्लाह पर ईमान लाते, नबी पर ईमान लाते और परहेज़गारी इख्तियार करते, गुनाहों से बचते, तो अल्लाह फरमाते हैं आसमान और जमीन की बरकतें हम उनके ऊपर खोल देते। आसमान से भी उनके ऊपर नेमतें उतरती, बारिश वगैरह उतरती, जमीन से भी अल्लाह की नेमतें, सब्जा वगैरह उगता उनके लिए, और भी बहुत सारी रहमतें, बरकतें उनके ऊपर नाजिल होती। लेकिन वलाकिन कज़्ज़बू, लेकिन उन्होंने झुटलाया। फ़अख़ज़नाहुम बिमा कानू यक्सिबून, तो हमने पकड़ लिया उनको उस सबब से जो वो करते थे, जो वो कमाते थे, जो वो करते थे, तो फिर हमने उनको पकड़ लिया, उनको अज़ाब दिया। लेकिन अगर ईमान लाते और परहेज़गारी इख्तियार करते तो हम उनके ऊपर आसमान और जमीन से बरकतें नाज़िल फरमाते। तो फरमाया वलौ अन्ना अहलल क़ुरा आमनू, और तहक़ीक़ अगर बस्तियों वाले ईमान लाते और परहेज़गारी करते, लफ़तहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्ज़, तो जरूर खोल देते हम उनके ऊपर बरकतें आसमान से और जमीन से। वलाकिन कज़्ज़बू, और लेकिन उन्होंने झुटलाया। फ़अख़ज़नाहुम बिमा कानू यक्सिबून, बस पकड़ा हमने उनको उस सबब से जो वो कमाते थे, जो वो करते थे। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं सवालिया अंदाज में और उनको समझाने के लिए कि देखो ये लोग तो जो है बिल्कुल बेपरवाह हो जाते हैं, लापरवाह हो जाते हैं। हालांकि अल्लाह ताला का अजाब इन पर किसी भी वक्त आ सकता है, रात को भी आ सकता है जब ये सोए हुए हों, दिन को भी आ सकता है जब ये खेल कूद और कामों में मसरूफ हो। अफ़अमिन अहलुल क़ुरा अन यातियहुम बअसुना बयातन व हुम नाइमून, क्या बस निडर हो गए, अमन में हो गए बस्तियों वाले, निडर हो गए, बेखौफ हो गए बस्तियों वाले कि आए उनके पास हमारा अजाब रात को इस हाल में कि वो सोए हुए हों। क्या इससे यानी क्या वो बेखौफ हो गए और निडर हो गए कि रात को भी अजाब आ सकता है उनके ऊपर जब वो सोए हुए हों। अफ़अमिन अहलुल क़ुरा अन यातियहुम बअसुना बयातन व हुम नाइमून, क्या बस ये
امن میں ہو گئے؟ کیا یہ نڈر ہو گئے بستیوں والے کہ آئے ان کے اوپر ہمارا عذاب رات کو وہم نائمون، اس حال میں کہ وہ سوئے ہوئے ہوں؟ ابا امین اہل القرى ان یاتیہم باسنا ضحی وہم یلعبون، یا کیا نڈر ہو گئے بستیوں والے کہ آئے ان کے پاس ہمارا عذاب دن چڑھے، دن کے وقت، اس حال میں کہ وہ کھیلتے ہوں؟ یعنی رات ہو دن ہو کسی بھی وقت عذاب آ سکتا ہے، بے خبری میں آ سکتا ہے۔ اور یہ بے خبری کا اس لیے ذکر فرمایا کہ گویا ان کو یہ احساس ہی نہیں ہوگا کہ ہمارے اوپر عذاب آنے والا ہے، اور کسی بھی قسم کا وہ کوئی بچاؤ ہی نہ کر سکیں۔ آدمی سوچتا ہے کہ بھائی عذاب آئے گا، کوئی تکلیف آئے گی تو پہلے سے اس کے آثار آئیں گے تو کچھ انتظامات کر لیں گے ہم، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے اللہ کا عذاب آتا ہے کہ پھر کوئی انتظام بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ آج بھی دیکھیں آپ، مختلف سائنسدان جو ہے، سائنسی ادارے اس فکر میں اور تگ و دو میں لگے رہتے ہیں اور خوب پیسہ اور مال خرچ کرتے ہیں کہ جو پریشانیاں آتی ہیں ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے اور ان کا پہلے سے کیسے پتا چلایا جا سکتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو وہ ایسا اچانک ہوتا ہے کہ اس سے پھر بچنا ممکن نہیں ہوتا۔ تو فرمایا کہ افا امین اہل القرى ان یاتیہم باسنا بیاتا وہم نائمون، کیا بس نڈر ہو گئے بستیوں والے کہ آئے ان کے پاس ہمارا عذاب رات کو اس حال میں کہ وہ سوئے ہوئے ہوں؟ افا امین اہل القرى ان یاتیہم باسنا ضحی وہم یلعبون، یا بستیوں والے نڈر ہو گئے اس سے کہ آئے ان کے اوپر ہمارا عذاب دن چڑھے، اس حال میں کہ وہ کھیلتے ہوں؟ افامنوا مکر اللہ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، کیا بس یہ نڈر ہو گئے اللہ تعالیٰ کے مکر سے؟ تو بس اللہ تعالیٰ کے مکر سے نڈر نہیں ہوتے مگر وہ لوگ جو نقصان اٹھانے والے ہیں۔ یہاں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا مکر اللہ، اللہ تعالیٰ کا مکر۔ میں پہلے بھی اس پر بات کر چکا ہوں کہ مکر اصل میں کہتے ہیں خفیہ تدبیر کو، خفیہ انتظام کو۔ خفیہ انتظام اگر اچھے مقصد کے لیے ہو تو اچھا ہے، اور اگر برے مقصد کے لیے ہو تو برا ہے۔ تو مکر جو ہے، مکر یہ بذات خود برا نہیں ہے، کیونکہ مکر کہتے ہیں خفیہ تدبیر کو، جو بذات خود برا نہیں ہوتا۔ اب دیکھیں مثال کے طور پر جہاد میں بھی خفیہ تدبیر ہوتی ہے، جو جہاد اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے ہو تو اس میں بھی اس سے پہلے اور کرتے ہوئے خفیہ تدبیریں ہوتی ہیں۔ تو اگر اچھے مقصد کے لیے خفیہ تدبیریں ہیں تو وہ اچھی ہیں، اور برے مقصد کے لیے خفیہ تدبیریں ہیں تو وہ بری ہیں۔ جو دشمن کافر سازشیں کرتے ہیں، خفیہ تدبیریں کرتے ہیں، وہ بھی مکر ہے، لیکن وہ برا مکر ہے۔ تو بذات خود مکر جو ہے وہ برا نہیں ہوتا، بلکہ مقصد کے اعتبار سے اچھا یا برا ہوتا ہے۔ تو مکر کا لفظ اللہ نے اپنے لیے بھی استعمال کیا ہے خود قرآن میں، اور اس کا میں نے بتا دیا کہ خفیہ تدبیر اس کو کہتے ہیں۔ اردو میں اس کو دھوکہ بھی کہتے ہیں، اردو میں اس کو فریب بھی کہتے ہیں، اس لیے اس کا ترجمہ بعض لوگ دھوکے سے بھی کرتے ہیں یا فریب سے بھی کرتے ہیں۔ تو اس میں یہ نہیں ہے کہ جی اللہ کی طرف دھوکے کی نسبت ہو گئی یا اللہ کی طرف فریب کی نسبت ہو گئی۔ دھوکے کا مطلب وہی خفیہ تدبیر، اگر اچھے مقصد کے لیے ہے تو اچھا ہے، برے مقصد کے لیے تو برا ہے۔ تو فرمایا کہ کیا نڈر ہوگا یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے مکر سے، یعنی اللہ تعالیٰ کے خفیہ تدبیر سے؟ اللہ تعالیٰ جو تدبیریں کرتے ہیں، جو انتظامات کرتے ہیں، وہ خفیہ ہیں، وہ نظر نہیں آئیں گی ان کو۔ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، بس نڈر نہیں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے مکر سے، اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے، مگر وہ لوگ جو ٹوٹا پانے والے ہیں، نقصان اٹھانے والے، نقصان پانے والے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں کہ جو لوگ زمین میں بارش ہوئے اس کے رہنے والوں کے بعد، یعنی پہلے کچھ لوگ چلے گئے، مثال کے طور پر ان کا انتقال ہو گیا، یا یہ کہ
عذاب کی وجہ سے تباہ و برباد ہو گئے، تو اب جو لوگ موجود ہیں تو کیا ان لوگوں پر یہ بات واضح نہیں ہوئی کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو بھی پکڑ سکتا ہے، جیسے کہ پہلے کے لوگوں کو پکڑا، جیسے پہلے کے لوگوں کو اللہ نے برباد کیا ان کے گناہوں کی وجہ سے، جیسے کہ پیچھے کی تفصیل سے گزرا ہے، تو کیا ان کو یہ بات واضح نہیں ہوئی کہ ان کی بھی حالت بری ہو سکتی ہے، ان کے اوپر بھی عذاب آ سکتا ہے؟ تو فرمایا کہ اولم یہدی للذین یرثون الارض من بعد اہلہا ان لو نشاء اصبناہم بذنوبہم، کیا نہیں واضح ہوا ان لوگوں کے لیے جو وارث ہوئے ہیں زمین کے، اس کے رہنے والوں کے بعد، اس کے باشندوں کے بعد، کہ اگر ہم چاہیں تو پکڑ لیں ان کو ان کے گناہوں کے ساتھ، وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور مہر کر دیں ہم ان کے دلوں پر، فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، بس وہ نہ سن سکیں۔ جس طرح پہلے لوگوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے مہر کر دی ان کے دلوں پر جب وہ جھٹلاتے رہے اور حد سے بڑھ گئے، تو اسی طرح ان کے دلوں پر بھی اللہ تعالیٰ مہر کر سکتا ہے اور ان کو بھی ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ سکتا ہے۔ تو یہ بات ان کے سامنے واضح ہو جانی چاہیے۔ اولم یہدی للذین یرثون الارض، کیا نہیں راہ دکھائی ان لوگوں کے واسطے، یعنی کیا نہیں واضح ہوا ان لوگوں کے واسطے جو وارث ہوئے ہیں زمین کے اس کے رہنے والوں کے بعد، یعنی جو لوگ ابھی موجود ہیں جو کہ گویا زمین کے وارث ہوئے، پہلے کوئی اور لوگ رہتے تھے، اب یہ لوگ رہتے ہیں، تو جس طرح پہلے لوگوں کو پکڑ لیا اللہ نے ان کے گناہوں کے سبب، تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ پکڑ سکتا ہے۔ جس طرح یہ وارث ہوئے ہیں پہلے لوگوں کے، تو پھر دوسرے لوگوں کو اللہ تعالیٰ لے آئے گا ان کو برباد کر کے، ان کو ہلاک کر کے۔ تو فرمایا کہ کیا نہیں واضح ہوا ان لوگوں کے لیے جو وارث ہوئے ہیں زمین کے اس کے رہنے والوں کے بعد، کہ اگر ہم چاہیں، اللہ نشاء، اگر ہم چاہیں، اخذناہم بذنوبہم، پکڑے ہم ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے، ونطبع علی قلوبہم، اور مہر کر دیں ہم ان کے دلوں پر، مہر کر دیں ہم ان کے دلوں پر، فہم لا یسمعون، پس وہ سنتے نہیں ہیں، پس وہ سن نہ سکیں۔ آگے فرماتے ہیں تلک القری نقص علیک من انبائہا، یہ بستیاں ہم بیان کرتے ہیں تیرے اوپر ان کی خبریں، ان کی خبروں میں سے، یعنی یہ جو بستیاں ہیں ان کی جو خبریں اور ان کی جو باتیں ہم بیان کرتے ہیں تو یہ ہم بیان کرتے ہیں، ہم نے تجھ کو نبی بنایا تو ہم تیرے سامنے یہ باتیں بیان کرتے ہیں۔ یہ گویا اللہ رب العزت نے یہ بھی واضح فرما دیا کہ نبی کے اوپر وحی آتی ہے، تو تلک القری نقص علیک، ہم بیان کرتے ہیں تیرے اوپر یہ ان بستیوں کی خبروں میں سے، ان بستیوں کے حالات میں سے، وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلٌ بِالْبَيِّنَاتِ، اور تحقیق آئے ان کے پاس ان کے رسول واضح دلیلوں کے ساتھ، ان بستیوں میں ان کے رسول واضح دلیلوں کے ساتھ آئے، فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ، پس نہیں تھے وہ کہ ایمان لائیں اس سے ساتھ کے جو جھٹلایا انہوں نے پہلے، جو پہلے جھٹلا دیا تو پر اس کے اوپر ایمان لائے نہیں، پھر وہ جس کو پہلی مرتبہ جھٹلا دیا اس پر ایمان نہیں لائے۔ تو فرمایا کذالک یطبع اللہ علی قلوب الکافرین، اسی طرح مہر کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ کافروں کے دلوں پر، کافروں کے دلوں پر اللہ تعالیٰ اسی طرح مہر کر دیتا ہے کہ جو لوگ جھٹلاتے ہیں تو پھر ان کو ایمان کی توفیق نہیں ہوتی، ایمان لانے کی توفیق نہیں ہوتی۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو شروع میں جھٹلاتے ہیں تو پھر جھٹلاتے ہی چلے جاتے ہیں اور اپنی نافرمانی میں ہنستے ہی بڑھتے چلے جاتے ہیں، ان کو ہدایت نصیب نہیں ہوتی۔ تو فما تلک القری نقص علیک من انبائہا، یہ بستیاں ہم بیان کرتے ہیں تیرے اوپر ان کی خبروں میں سے۔ یہاں یہ بھی واضح فرما دیا کہ خبروں میں سے یعنی کہ ساری خبریں بیان نہیں کرتے بلکہ کچھ خبریں بیان کرتے ہیں، سارے حالات بیان نہیں کرتے بلکہ کچھ حالات بیان کرتے ہیں بعض و نصیحت کے لیے، عبرت کے لیے، سبق کے لیے۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلٌ بِالْبَيِّنَاتِ، اور تحقیق آئے ان کے پاس ان کے رسول واضح دلیلوں کے ساتھ،
فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل، بس نہ تھے کہ وہ ایمان لائیں اس پر جو جھٹلایا انہوں نے اس سے پہلے. كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين، اسی طرح مہر کرتا ہے اللہ تعالیٰ کافروں کے دلوں پر. اور فرماتے ہیں کہ وما وجدنا لأكثر من عاد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين، اور نہیں پایا ہم نے ان کے اکثر کو عہد سے، یعنی ہم نے ان کے اکثر کو عہد نبھاتا ہوا نہیں پایا. وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ، اور تحقیق پایا ہم نے ان کے اکثر لوگوں کو نافرمان پایا ان کے زیادہ تر لوگوں کو، اور فاسق پایا ہم نے ان کے زیادہ تر لوگوں کو، اور عہد نبھاتا ہوا نہیں پایا. عہد تو یہاں فرمایا تو بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے وہ عہد مراد ہے جو الستو بربکم میں ساری روحوں نے کیا تھا اس دنیا میں آنے سے پہلے. اور بعضوں نے کہا کہ اس سے وہ عہد مراد ہے کہ جو لوگ مختلف مصیبتوں میں پریشانیوں میں اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں کہ اگر ہمیں اس مصیبت سے نجات دی جائے تو ہم ماننے والے ہوں گے، پھر نہیں مانتے. تو فرمایا کہ وما وجدنا لأكثر من عاد، اور نہیں پایا ہم نے ان کے اکثر کو عہد سے، یعنی عہد نبھاتے ہوئے نہیں پایا. وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ، اور تحقیق ہم نے پایا ان کے اکثر کو ضرور نافرمان گناہگار. تو اللہ رب العزت ہمیں اپنا عہد پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نافرمانی سے ہماری حفاظت فرمائے.